أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار، وہ عظیم الشان گھر، الآخرت، آخرت کا گھر، تلک الدار الآخرت، عظیم الشان آخرت کا گھر، نجعلها، ہم نے بنایا ہے اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا، تکبر، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہ فساد چاہتے ہیں زمین میں، والعاقبۃ، اور انتہائی بہترین انجام، للمتقین، متقین کا ہوگا. من جاء بالحسنۃ، جو ایک اچھائی لے کر آئے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک برائی لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل کرتے تھے، جتنا انہوں نے عمل کیا ہے اتنا ہی ان کو بدلہ ملے گا. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ اللہ رب العزت جس نے آپ پہ اتارا ہے قرآن کو، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، بے شک وہ ذات جس نے لازم کیا آپ پہ قرآن کو، بے شک وہ ذات جس نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، لرادک الی معاد، یقیناً وہ آپ کو لٹانے والا ہے آپ کی اصل کی جگہ، آپ کے معاد کی طرف. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو واپس مکہ بھی پہنچائے گی، وہی ذات آپ کو واپس جنت میں بھی لے جائے گی. قل، فرما دیجئے، ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، اس شخص کو بھی جو ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی، اور اس شخص کو بھی جو ہوا فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں بھی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. وما کنت ترجو، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے، وما نہیں تھے، وما کنت آپ نے، اور آپ نہیں تھے، ترجو امید رکھتے، وما کنت ترجو، اور آپ امیدوار نہیں تھے، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ اتاری جائے آپ کی طرف کتاب،
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ کتاب نازل ہونے کے امیدوار نہیں تھے، الا رحمتا من ربک، مگر یہ رحمت ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، تو آپ نہ ہونا، ظہیراً مددگار، للکافرین، کافروں کے لیے، ولا یصدنک، اور نہ روکے آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ اتاری گئی ہیں آپ کی طرف، باوجود اس کے کہ وہ آپ کی طرف آ گئی ہیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور پکارتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہونا آپ شرک کرنے والے لوگوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور نہ پکارنا آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، الہًا، معبود، آخر، دوسرا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی معبود ہے، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات ہلاک ہونے والی نہیں ہے، لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے۔ سورۃ قصص ہے، اور سورۃ قصص کا یہ آخری 9واں رکوع ہے، پارہ نمبر 20 کا 12واں رکوع ہے، اس میں 6 آیات مبارکہ ہیں۔ ان 6 آیات مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو عظیم الشان گھر ہے نا، تل کا اشارہ بعید کا استعمال ہوا، عظمت شان کے لیے مانا ہوگا آخرت کا عظیم الشان گھر، تلک الدار الآخرہ، آخرت کا جو عظیم الشان گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے ہیں، بڑے نہیں بنتے ہیں، عالی جانب بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تکبر اور فساد نہیں کرتے ہیں۔ پیچھے قارون کا ذکر ہے، اللہ نے دنیا میں تو دولت دی اور اس نے تکبر، غرور اور فساد کیا، اور وہ دولت اس کے لیے وبال بنی، اور خالی ہاتھ حسرت و ارمان لے کر رخصت ہوا۔ جی تو یہاں فرمایا وہ جو آخرت کا گھر ہے نا، وہ تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ فسادیوں کے لیے نہیں ہے، وہ غرور کرنے والوں کے لیے، وہ آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر رکھا ہے۔ عاقبت آخرت کے گھر کا ایک نام ہے، عاقبت بہترین انجام متقین کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا خوب کماؤ، خوب استعمال کرو، اس کا حق اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ بھی اس میں سے ادا کرو، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کو مقصود نہ سمجھو کہ انسان دنیا کے کسب معاش میں اور دولت جمع کرنے میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اسے اپنی کامیابی سمجھے اور اس کو اپنی کامرانی اور اس کی وجہ سے تکبر اور غرور اور فساد کرتا پھرے۔ نہیں، بندے میں عاجزی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندہ طبقات کا حصہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ سمجھے کہ ماں کے پیٹ سے خالی آیا ہوں، قبر کے پیٹ میں بھی خالی جاؤں گا، کچھ لے کے نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں لے کے جاؤں گا، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کے رولے رپے ہیں، جس طرح خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے۔ جی والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کی ہے۔ اگلی بات، جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو نیکی کا بہت بہتر صلہ ملتا ہے، کم از کم ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے، کم از کم۔ یہ تو کسی شخص کے اخلاص اور اس کے حالات کے مطابق ہے کہ بسا اوقات اس کی ایک نیکی بھی کروڑوں نیکیوں جیسی ہو جائے گی، یہ تو کم از کم ہے۔ لیکن جو شخص برائی کرتا ہے اس کو 10 برائیاں نہیں ملتی، اتنا ہی ملتا ہے جتنی برائی ہے۔ یہ اللہ کی کمال محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو یہ تھا کہ جس طرح نیکی کے درجات زیادہ ہے، برائی کے بھی درجات زیادہ، انصاف نہیں ہے۔
کرم کا معاملہ کیا ہے، عدل کا معاملہ بھی نہیں کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے کہ نیکی کا جو بدلہ ہے کم از کم 10 گنا، اور برائی کا بدلہ جتنی برائی کی ہے اتنا ہی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس نے نیکی کی ہے تو اس کے لیے بہت بہتر بدلہ ہے۔ خیر کی کوئی تحدید نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، جتنا اللہ دینا چاہے، جتنا بندے کا اخلاص ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی کرے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، جتنی اس نے برائی کی ہے اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، اضافی نہیں ہوگا۔ آیت پہ آ جائیں جی، پوری سورت کا خلاصہ ہے یار آیت مبارکہ، یہ آیت مبارکہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ اللہ رب العزت جس نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں لائے گا۔ ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور ساتھ پوری صورت ہے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل میں پلے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین میں پردیسی بن کے گئے، وہاں 10 سال رہے، پھر وہاں سے آئے تو راستہ بھول کے طور پہ ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے پھر فرعون کے پاس بھیج دیا، مقابلہ کرنا ہے تحیدہ دنیا کے اعتبار سے، فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تینوں دشمنوں کو ہلاک کیا، قارون کو بھی، فرعون کو بھی، حامان کو بھی۔ فرعون اور حامان تو بحر کلزم میں غرق ہوئے، قارون پہلے ہی زمین میں دھنس گیا تھا۔ پچھلے جمعہ کو درس کے بعد کسی نے سوال کیا تھا، اور میں نے اس کی بڑی تیاری کی تھی کہ قارون کی ہلاکت کا زمانہ کون سا ہے، اور عین درس میں بھول گیا تھا وہ بتانا۔ بعد میں کس نے سوال کیا تھا؟ کسی نے سوال کیا تھا کہ قارون کے دھنسنے کا زمانہ کون سا ہے، کیا قارون فرعون کے بعد غرق ہوا ہے یا پہلے؟ تو قارون پہلے غرق ہوا ہے، اور قارون پہلے زمین میں دھنسا ہے، اور فرعون اور حامان بعد میں۔ یہ سارے واقعات سنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، غار ثور میں 3 راتیں گزار چکے ہیں، غار ثور سے نکل کر آگے چلیں، دکھ تو بڑا ہے، مقام جحافہ پہ پہنچے ہیں، دکھ تو بڑا ہے، مکہ کو چھوڑنے کا، بیت اللہ کو چھوڑنے کا، پردیسی بن رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ لوگ بھی بڑے بڑے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کسی نے انعام رکھ دیا، پکڑ کے لاؤ، اتنا انعام دیں گے، کسی نے کہا جی وطن چھوڑ کے بھاگ گئے، کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا کہا ہے، لوگوں کی تو خیر پرواہ نہیں، لیکن یہ وہ گھر ہے، یہ وہ وطن ہے جسے حضرت ابراہیم نے آبادی رسول اللہ کے لیے کیا۔ آباد کرتے وقت ہی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑ کے ہجرت کے سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ انتہائی مشکل مقام، انتہائی دکھ سے بھرے ہوئے چل رہے ہیں، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کمال ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دکھ تکلیف کا کوئی بھی مرحلہ اور مقام آیا ہے تو آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رہے۔ یہ انہی کا نصیب ہے، یہ انہی کا مقدر ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت عثمان، ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت عمر، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے سیدنا علی المرتضی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بڑا مشکل وقت تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، بڑا مشکل وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، پوری سورت کا خلاصہ نکال دیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ نکال دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر
جس اللہ نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، لرادو کا الی معادن، وہی اللہ آپ کو مکہ کا فاتح بنا کر لائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور منظر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے والا کوئی نہیں۔ آپ کو تسلیاں کون دے سکتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت نہیں، وہ تو ساتھ رہنے والے لوگ۔ حوصلہ کون دے سکتا ہے؟ ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، والدین نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ سے بڑی کوئی شخصیت ہی نہیں جو آپ کو تسلیاں دے، آپ کو حوصلے دے۔ اللہ خود آسمانوں سے اپنے حبیب کو حوصلہ دیتا ہے۔ اے میرے حبیب، پریشان نہ ہونا، اس وقت آپ پریشان ہیں، آپ کو مکہ کا فاتح بنا کر بھی ہم واپس لے گئے۔ یہ پوری صورت حضرت موسیٰ کے واقعات اور یہ آیت مبارکہ، اور ٹھیک 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی راہوں سے مکہ کے فاتح بن کے جا رہے تھے، انہی راہوں سے گزر رہے تھے اور مکہ معظمہ کے فاتح بن کے جا رہے تھے۔ ٹھیک 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ معاد کا کیا معنی ہے؟ ہمارے جو مفسرین علماء ہیں ان میں بڑے مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ معاد سے مراد مکہ ہے، پلٹ کے آنے کی جگہ ہے۔ ان کے بعد کے جو مفسرین، بڑے مفسرین میں نے تذکرہ کیا تو امام رازی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر اور تفسیر روح المانی، الی معاد، معاد کا معنی کرتے ہیں مکہ، اور ابن جریر رحمہ اللہ وہ بھی بڑے مفسر ہیں، اور امام طبری وہ بھی بڑے مفسر ہیں، اور ان کے ساتھ باقی ان کے ہم نوا مفسرین وہ معنی کرتے ہیں معاد کا معنی جنت ہے۔ وہ اور پیچھے لے گئے بات، اصل میں تو جنت سے سفر ہوا ہے، ہم آپ کو واپس جنت میں پہنچائیں۔ دونوں طبقات مفسرین کے دیکھ کے معنی مل گیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ اللہ رب العزت جس نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، لرادک الی معاد، وہی اللہ آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں بھی لے جائیں گے، اور وہی آپ کو جنت کا وارث بنا کے جنت میں بھی لے جائیں گے۔ مکہ بھی آپ کا ہے، جنت بھی آپ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کل، میرے حبیب فرما دیجئے، ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، کون ہدایت کا رہنما ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اگلی بات، آپ کی نبوت پر ایک زبردست دلیل، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من الله الا رحمة من ربك، آپ تو کتاب کے امیدوار نہیں تھے نا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یعنی انسان محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ اس چیز کے امیدوار نہیں تھے، آپ نے کوئی درخواست نہیں کی، آپ نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، آپ اللہ رب العزت نے آپ کو خود چنا ہوا تھا اسی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہوا تھا آپ کے لیے۔ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی کتاب، آپ کا منصب رسالت اور آپ کی ختم نبوت سب اللہ کی عطا ہے، سب۔ اور اللہ کی عطا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق تھے، اور تو کوئی تھا ہی نہیں پوری کائنات کے اندر۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، دیکھیں اللہ نے آپ کو چنا ہے تو اب کافروں کا مددگار آپ نے نہیں بننا ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت عطا کیے تو اب آپ نے کافروں کا طرفدار نہیں بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے مددگار ہو ہی نہیں سکتے۔ اگلی آیات بھی دیکھ لیں، کہیں کافر لوگ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آپ نے اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے، ولا تکونن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں ہونا ہے، ایسا بھی ممکن نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کافروں کے مددگار ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ آیات اللہ سے رک جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ مشرکین میں سے ہو جائیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے مخاطب رسول اللہ کو فرمایا ہے، سمجھایا امت کو۔
ایک اور مفسر عجیب معنی کرتے ہیں، دو لوگ سامنے ہوں، ایک سے نفرت ہے ایک سے محبت ہے، ڈانٹنا ہے اس شخص کو جس سے نفرت ہے، مخاطب اس کو کرتے ہیں جس سے محبت ہے۔ اب محبت رسول اللہ سے تھی، مخاطب رسول اللہ کو کیا ہے، ڈانٹا مشرکین کو، ڈانٹا کمزور لوگوں کو، ڈانٹا ان لوگوں کے جو ذرا نرم رویہ رکھتے تھے، ان کو ڈانٹا گیا ہے۔ لیکن یہ انداز وہی سمجھیں گے جو اس راہ کے مسافر، جو اس انداز کو سمجھتے ہوں کہ محبوب کو مخاطب کر کے کسی اور کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو اب مخاطب رسول اللہ ہیں لیکن سمجھایا امت کو ہے، ہم مراد فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو ذرا اپنے حالات پہ، اپنے دل پہ نازل کرو نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید تو رسول اللہ کو عطا فرمایا اور رسول اللہ کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے پڑھنے کے لیے، وہ اللہ آپ کو جنت پہ بھی پہنچائے گا۔ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے کہ کتاب آپ پر نازل ہوتی، ہم پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے کیونکہ ہمیں ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ اللہ رحمت من ربک، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ہم یہاں پر ابھی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافروں کے مددگار نہ ہونا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے تمہیں کافر روک نہ دیں۔ بعد اذ انزلت الیک، آپ کو مل گئی آئے۔ وادعو الی ربک، اللہ اپنے رب کی طرف بلاتے رہنا لوگوں کو۔ ولا تکونن من المشرکین، شرک نہ کرنا کبھی بھی، یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، شرک کبھی بھی نہ کرنا۔ ولا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا۔ لا الہ الا ہو، معبود صرف وہی اکیلا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، مگر صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وجہ بمعنی ذات، لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، تم سب نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ امت مخاطب ہے، اس کی ایک دلیل ترجعون جمع کا صیغہ آیا ہے، مراد امت ہے۔ اللہ اکبر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تیرے دل پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف۔ راضی تفسیر راضی، کشاف تفسیر کشاف۔ جب تک قرآن کو اپنے دل پہ نازل نہیں کر سکتے ہو نا، تفسیروں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ معاون چیزیں ہیں، ترجمہ، تفسیریں، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جب قرآن سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر ایسے قرآن کی تلاوت کریں جیسے قرآن آپ سے مخاطب ہے، پھر لطف آئے گا قرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔